دیکھیں جی، یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے لیے ایک ٹرم ہے لاء میں، اسے کہتے ہیں کوڈ پیکنگ۔ کہ کوڈ پیکنگ کیوں کی جاتی ہے؟ جب ایگزیکٹو کو یہ خطرہ ہو کہ ان کی منشا کے جو ججز ہیں وہ کورٹ کے اندر نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہ جو پاکستان کے اندر یہ جو ایک اسٹیبلش لیگل پرنسپل تھا، کانسٹیٹیوشن پرنسپل تھا، اس کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم نے اس کو کر دیا کہ سینئر موسٹ ہمیشہ پاکستان میں پچھلے 26 سال سے، میں 97 98 سے چیف جسٹس بنتے آ رہے تھے، ہم نے اس کو بھی اگنور کر دیا۔ آئین کا آرٹیکل 200 یہ کہتا ہے کہ ایک میننگ فل ڈسکشن ہونی چاہیے اور اس کی کوئی ضرورت بھی ہونی چاہیے چیف جسٹس کے ساتھ ٹرانسفر کے لیے۔ وہ بھی ہمیں نظر آ رہا کہ وہ بھی نہیں، ججز نے خط لکھا۔ آئین کا آرٹیکل 194 یہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی جج ایک کورٹ سے دوسری کورٹ ٹرانسفر ہوئے گا، اس کو فریش اوتھ لینا پڑے گا اور اس کی سینیورٹی آن دا ڈے آف دا اوتھ پہ ڈیٹرمن ہوئے گی، نہ کہ یہ کہ آپ سیدھے وہاں پہ سینئر موسٹ ہو جائیں گے۔ اس کو بھی آپ نے یہاں پہ ڈیفائی کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ جو یہ سب رؤوف کچھ جس عطا کے صاحب بھی اس ہم، پوائنٹ کو ایلیبریٹ کر چکے ہیں سر۔ دیکھیں میں وہ ان کا ورژن ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو آپ کو جو بتایا یہ جو اسٹیبلش پرنسپل ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، تو دیکھیں رانا عاطف یہ صاحب، سارا چیف کچھ، جسٹس بھی اس یہ کو سارا آئینے کچھ ہو قرار کیوں دے رہا ہے؟ رہے ہیں، دیکھیں چیف یہ جسٹس سارا کچھ ہو پاکستان کیوں، اس کو آئینے قرار دے رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی نہیں غلط کہہ نہیں رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میں تو آپ کو میں نے بتایا کہ 194 جو ہے کہ جو آپ نے، اگر سپریم کورٹ کے اندر جس دن جج آتا ہے، کیا اس کی سینیارٹی اس دن سے ڈیٹرمنٹ نہیں نہیں سر، ہوتی؟ میں ایک سوال کر رہی ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس غلط کہہ رہے ہیں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ 194 کے تحت یہ کہ سینیورٹی اس دن، دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ ہے نا، اس پہ لیگل فٹرنیٹی کے اندر بھی ہے کہ یہ جو سینیورٹی ہے وہ اس دن سے ہونی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال ٹھیک؟ پوچھتا ہوں، آپ نے ابھی بات کی کہ جی وہ دیکھیں کہ ایک پارلیمنٹ کا ایک استحقاق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اسٹیبلش لیگل پرنسپل، اور وہ بھی، اور ان لوگوں نے کیا جن کے پاس یہ مینڈیٹ بھی نہیں تھا کرنے کا، اور ان کا مینڈیٹ ہی مشکوک ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ دیکھیں اس کے پیچھے، جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے صحیح بات کی کہ اس کے پیچھے انٹینٹ کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کے اچھا، لیے، اس انٹینٹ کے کا پیچھے جواب انٹینٹ کیا تھی؟ رؤوف عطا صاحب سے لیتے ہیں اور دیکھیں انٹینٹ بڑا میٹر کرتی ہے، جب بھی آپ کوئی چیز کرتے ہیں انٹینٹ بڑا میٹر کرتی ہے۔ جیسے عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا تو اس کا انٹینٹ کیا ہے، وہ بھی ذرا اس پہ بات کر لیں گے۔ اختیار ولی خان صاحب کوئکلی، دین میں رؤوف عطا صاحب سے اس کا دیکھیں جواب لیں آپ یہ جو میں کہتا ہوں نا، رانا عاطف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جی رانا صاحب کیا فرمانا چاہ رہے ہیں آپ ایک جملے میں پلیز؟ رانا عاطف صاحب کیا نہیں نہیں، کہنا؟ آپ اس میں میرے کہنا مطلب تھا کہ آپ جو 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 آپ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کریں کہ آپ اس کے کانٹیکس میں دیکھیں، اور وہ آپ نے پورا خط، میں میرا خط شاید پڑھا نہیں ہے، آپ ٹھیک پورا خط دیکھیں، اس کا خط کے اندر لکھا کیا ہے، پہلے ٹھیک پورا خط آپ پڑھیں۔ ٹھیک، رائٹ، وہاں پہ تھینک یو۔ انٹینٹ کا کانٹیکسٹ ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ انٹینٹ کے کانٹیکسٹ کو کوشچن کر رہے ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب، دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے نا کہ مطلب میں کہتا ہوں تنقید کا حق ان کو ہونا چاہیے جن کو تعریف کرنی آتی ہو۔ دوسرے کو چور وہ بندہ کہے جو خود چور نہ ہو، وہ خود بڑا نمازی پرہیزی ہو، وہ رائیونڈ کے تبلیغی اجتماع میں چلہ کاٹ کے آیا ہو۔ آپ نے اپنے ماضی میں کس کس جج کو نہیں ستایا؟ جج چودھری بیچاری کو کس کس نام سے آپ نے پکارا تھا؟ آپ کی حکومت میں شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ کیا ہوا؟ آج آپ کو آئین پاکستان اور دستور پاکستان یاد آ گیا؟ ٹھیک ہے جی رانا صاحب، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج آئے اور وہ اسلام آباد میں بیٹھے۔ اٹس ناٹ اے میٹر، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اف دیئر از سم تھنگ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، آپ اس کو چیلنج کریں۔ انٹینٹ کی بات ہو رہی ہے نا، سینٹر کامران صاحب بھی انٹینٹ کی بات کر میں رہے ہیں۔ وہی ان کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ انما الاعمال بالنیات، کسی کی نیت پہ تو آپ شک اگر کرو گے تو الگ بات ہے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ انٹینٹ والے سوال کا جواب نہیں دیا آپ میں نے۔ پھر بھی کہتا ہوں کہ آج اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ پھر بھی مطلب ہم نے آئینی اور دستوری طریقے سے ہم چل رہے ہیں، ٹھیک، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ انٹینٹ کا جواب آپ نے بھی نہیں دیا۔ فرمائشی پروگرام، انٹینٹ یہی ہے کہ یہ فرمائشی پروگرام چاہتے ہیں اور فرمائشی پروگرام نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نہیں چاہتے فرمائشی پروگرام؟ فرمائشی پروگرام میرے خیال میں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو کیا سینٹر کامران جو صاحب کیا آئین کہہ رہے کہتا ہیں ہے، کہ اعظم تارڑ کیا کہہ کر گئے تھے اور پھر کیا کیا؟ دیکھیں تارڑ صاحب نے ان کے ساتھ بات ان کی اے ہے۔ وے سینٹر کامران صاحب بھی آپ کے اس عمل کو فرمائشی پروگرام قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نے کامران صاحب جو ہے ہمارے بڑے محترم بھی ہیں اور ہمارے
اعلانیہ اور غیر اعلانیہ ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے دست و بازو ہیں، ہماری بڑی محبت ہے ان سے، ان کی جماعت سے، ان کے قائد سے، اور اس 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ان کی تارڑ صاحب کی ہوئی ہے تو پھر یہ ان کے پاس جا کے اگر بیٹھتے تو وہاں سے جواب بھی لے لیتے۔ دیکھیں یہ جو ابھی صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیں نون لیگ کی بڑی ایک تاریخ ہے۔ یہ 97 میں جو سجاد علی شاہ کے ساتھ ہوا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ جو نون لیگ کے بھائی ہیں ان کا تھوڑا حافظہ کمزور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ، وہ بھی چیف جسٹس پاکستانی تھے، یہ بڑی ان کو یاد آ گیا۔ ثاقب نثار صاحب بھی چیف جسٹس آف پاکستانی تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو جوڈیشری ہے، جسٹس گلزار ہیں، وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستانی تھے۔ تو ٹھیک جوڈیشری کو جتنا انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور جو بریف کیس تھے 97 98 میں، وہ بچے کو پاکستان کے پتہ ہے کہ یہ کتنے ٹھیک ٹھیک آئین پسند اور وہ ہیں۔